عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعتد صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليل منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں کسی دن میں بندی کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ دنوں میں کسی بھی دن بندے کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر۔ عشرہ ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے کمائی کا سیزن، نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم بہار۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت سب دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اس عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم سے لے کر 9ویں تک، اس پہلے عشرے کو عشرہ ذی الحجہ کے نام سے مشہور ہے کہ ہر دن کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بتائی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ 9ویں ذی الحجہ تک 9 دن ہیں، اور ظاہر ہے عید کا جو دن ہوتا ہے 10ویں کا دن، اس دن روزے رکھنا منع ہے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ سے مراد یہ 9 دن ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی بعدہ والسنہ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اور اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تمام صغائر گناہ ایک دن کا روزہ عرفہ کا، اس کا اجر و ثواب اور فضیلت اللہ کے نبی یہ بتا رہے کہ ایک دن ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے جتنے گناہ ہیں یہ روزہ ان سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس کی ترغیب دی ہے۔ عرفہ کے دن میں لوگ میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے، ان کے لیے تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے جو عرفات کے میدان میں تشریف لائے، حج کرنے آئے، مشقت کی وجہ سے اور مجاہدی کی وجہ سے، اور جسے کہیں کہ دن بھر کے عبادات اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے رکھ لیا، ان کے لیے بھی جائز ہے، نہ رکھنا ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن اطراف عالم کے مسلمان اس دن کی کیسے فضیلت حاصل کریں اور اس دن کی اللہ کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھائیں،
تو وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھ لیں. اور اس روزے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام بتایا ہے اور یہ فضیلت بتائی ہے. تو آنے والا یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، تو اس کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. رات کی کچھ دیر عبادت ہو جائے، پوری دن رات کی عبادت تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر عشاء کے بعد چند نوافل پڑھ لی جائیں اور رات ختم ہونے سے پہلے کچھ دیر اٹھ کر تلاوت اور دعا اور نوافل پڑھ لی جائیں اور فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس رات کی فضیلت سے آدمی محروم نہیں ہو. اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، دو چند رکعتیں نوافل کی رات کی تہجد کی نیت سے پڑھ لے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور رات بھر کے حصے میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تب بھی انشاءاللہ فضیلت سے محروم بھی. اعلیٰ درجے کی بات تو رات عبادت میں گزرے، لیکن کم از کم کا درجہ یہ ہے کہ کچھ وقت بھی عبادت کر لے اور ان راتوں میں گناہ کوئی نہ ہو. ظاہر ہے مسجد کا گناہ، گلی کا گناہ، رمضان کا گناہ، غیر رمضان کا گناہ، جہاں نیکیوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور جس موسم میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہاں اللہ کی نافرمانی کرنا بھی تو بہت بری بات ہے. اور ان جگہوں میں اور ان گھڑیوں میں اللہ کو ناراض کرنا بھی تو بڑی باعث ہے، جسے کہیں کہ بدقسمتی ہے اور بد نصیبی کی بات ہے. تو ان گھڑیوں کے اندر آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کر لے اور گناہ جو کہ حرام ہیں ان کے ارتکاب سے پرہیز کر لے تو اللہ رب العزت ان راتوں کی برکات نصیب فرما دے. اور یہی معاملہ دنوں کا ہے. روزہ رکھ لے بہت بڑھیا بات ہے. 8 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے اور اس کی فضیلت حاصل کر لے. باقی 8 دن اور باقی یہ گھڑیاں یوں گزارے احتیاط کے ساتھ، فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے اور 100% گناہوں سے جن کا ارتکاب حرام ہے ان حرام سے بچ رہا ہے تو انشاءاللہ اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سے محروم نہیں ہو. گناہ تو نہ کرے نا، چلو کوتاہیاں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 9 دن کچھ اس انداز سے گزارنا ہے کہ گناہ نہیں ہونا. آنکھ کا بھی اور زبان کا بھی اور کان کا بھی اور اعصاب اور اعضاء اور جوارح کا بھی گناہ نہیں ہونا. فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا ہے. فرائض نماز بھی پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی، جماعت میں شریک ہونا بھی واجب ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، مسجد کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو اس طریقے سے فرائض اور واجبات کا دن بھر اہتمام کر لے. چلو نفلی روزہ نہیں رکھ سکا 8 دن تک اور وہ مشکل ہو رہی ہے، کام کاج ہے، کام کرنے جانا ہے، تو 1 دن کا عرفہ کا رکھ لے اور بقیہ 8 دنوں کے اندر اس کا اہتمام 9 دنوں کے اندر ہو کہ پرہیزگاری کی زندگی ہو، پرہیزگاری کی زندگی ہو اور بہت اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائے کہ بھئی ان 9 دنوں میں ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یہ کمائی ہے، مسلمانوں کا سیزن ہے اور کمائی کا موسم ہے، اجر و ثواب بہت ہے. چلو ہم زیادہ لمبے چوڑے نوافل نہیں پڑھ سکتے تو لیکن ایسی بدنصیبی نہ ہو نا ہمارے گھر میں کہ ان گھڑیوں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اتنے گرے ہوئی تو ہم نہ بنے نا کہ ان میں کھلے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہوں. تو آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کا اہتمام ہو اور پرہیزگاری اور تقوی کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت نصیب ہوگی، عشرہ ذی الحجہ کی برکات اور وہ رحمت نصیب ہوگی اور کچھ عبادات اور کچھ نوافل ہو جائیں اور عرفہ کا دن کا روزہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ نصیب ہوگا. اللہ ان مبارک گھڑیوں کی ہمیں خوب قدردانی نصیب فرمائے اور اس کی فضیلت نصیب فرمائے.